طواف کرنے کا صحیح مصنون طریقہ کیا ہے اور اس میں دعائیں کون سی پڑھی جاتی ہیں؟ طواف کرنے کا مصنون طریقہ یہ ہے کہ بیت اللہ کا جو حجر اسود والا حصہ ہے، حجر اسود سے آپ نے اگر پہلا طواف کر رہے ہیں تو دایاں کندھا ننگا کرنا ہے، اگر آپ کوئی اور طواف یا نفلی طواف کر رہے ہیں تو پھر آپ کے دونوں کندھے ڈھکے ہوئے ہوں گے۔ حجر اسود کو آپ نے سیدھ میں رکھنا ہے اور کعبۃ اللہ کو الٹے ہاتھ پہ رکھنا اور طواف شروع کر دینا ہے۔ تو طواف کی ابتدا 5 میں سے ایک کام کے ساتھ ہوگی، یا تو آپ ہونٹ لگا کر حجر اسود پر بوسہ دیں، اور حجر اسود وہ سارا کالا کالا نہیں ہے، اس کے اندر چند ٹکڑے ہیں، 5-6 ٹکڑے ہیں پتھر کے، وہ حجر اسود ہے، تو اس پر ہونٹ لگائیں، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں، تو پھر آپ طواف شروع کریں۔ پہلا تو کام یہ سب سے افضل یہ ہے۔ نہیں کر سکے تو آپ ان ٹکڑوں کو ہاتھ لگا کر ہاتھ چوم لیں، یہ نہیں کر سکے تو اس پورے کونے کو ہاتھ لگا لیں، اگر یہ بھی نہیں کر سکے تو پھر آپ یہ کریں کہ چھڑی اس کونے کو لگا لیں، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکے تو پھر دور سے بسم اللہ اللہ اکبر کا ہاتھ کے ساتھ اشارہ کرتے ہوئے نکل جائیں۔ تو ان 5 میں سے ایک کام کریں۔ اور اگر آپ کا پہلا طواف ہے یا عمرے کا طواف ہے تو آپ پہلے 3 چکر کود کود کر لگائیں گے، اچھل اچھل کر، بھاگ بھاگ کر، اور جو 4 چکر ہیں وہ روٹین کی چال میں لگائیں گے۔ لیکن اگر رش ہو تو آپ لوگوں کو تنگ نہ کریں اور آپ جو پاسبل ہو وہ کر لیں۔ آخری کونا آتا ہے حجر اسود سے پہلے، اس کو رکن یمانی کہتے ہیں، اس میں بھی کچھ حصہ غلاف کا اتارا گیا ہے، اس کو ہاتھ لگانا مسنون ہے، 5 کام نہیں مسنون، صرف ہاتھ لگانا اور ہاتھ کو چومنا بھی نہیں۔ اور اس کونے رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک کا جو حصہ ہے، اس میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا مسنون ہے۔ اور باقی 3 سائڈوں میں کوئی دعا، قرآن کی آیت، سورت، استغفر اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اور کوئی آپ اردو، پنجابی، سندھی میں کوئی بھی دعائیں کرتے رہیں، سب جائز ہیں۔ فلاں چکر کی یہ دعا ہے، فلاں کی یہ دعا ہے، مخصوص دعا کوئی نہیں ہے، وہ ساری دعائیں کسی بھی چکر میں پڑھی جا سکتی ہیں۔ جو مخصوص دعا تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی۔ پھر آپ نے آ کر وہ 5 میں سے ایک کام کیا، پھر چکر لگا کر آ گئے، تو اس طریقے سے 7 چکر ہوں گے تو 8 بوسے ہوں گے، کیونکہ شروع میں بھی بوسہ ہے، آخر میں بھی بوسہ ہے۔ اور اس کے بعد آپ ایسی جگہ پر 2 رکعتیں پڑھیں گے جہاں دور 1 ایکڑ 1.5 ایکڑ دور چلے جائیں، جہاں پر جو مقام ابراہیم اور کعبۃ اللہ سامنے ہو، وہاں پر 2 رکعتیں پڑھیں گے، اور 2 رکعتوں میں پہلی میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں قل ھو اللہ احد پڑھنا مسنون ہے۔ اگر آپ کو جگہ نہ ملے تو پھر آپ کہیں بھی 2 رکعتیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ کا طواف مکمل ہوا، حج کا ہو یا عمرے کا ہو یا آپ کا نفلی طواف ہو، یہی اس کا طریقہ ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔